ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي तमाम किस्म के तारीफ़ात सारी बड़ाइयाँ खूबियाँ उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ैब है कि जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई
اور اس کے بعد ہماری رشد ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود السلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف اور خطبہ میں سننا کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب العالمین ہم مومنوں سے مخاطب ہے اور اس کے اندر چند قسم کے پیغامات ہیں۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اور آج 23 دسمبر ہے اور 2 روز کے بعد 25 دسمبر کی آمد ہے، جس کو لوگ کرسمس کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے اندر جہاں شرکیہ عقیدہ چھپا ہوا ہے، وہیں پر غیر قوموں کی نقالی بھی ہے۔ انشاءاللہ مفصل باتیں ہوں گی کہ مغربی تہذیب کا اثر آج مسلمانوں پر کتنا ہے۔ جب ہم تاریخ اور قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بخوبی بات واضح ہو جائے گی، اور سماج کے اندر ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کے ہر پہلو کہیں نہ کہیں دوسروں کی مشابہت میں نظر آ رہی ہے۔ ایک مسلمانوں کے عالمیہ ہے، افسوس کا مقام ہے کہ جس مسلمان کو رب العالمین نے تمام قوموں پہ افضل قرار دیا، جو دین ہمارے پاس موجود ہے تمام دینوں پر دین اسلام کو افضل برتر قرار دیا، اور تخلیق کے اعتبار سے بھی اور ہمارے ہدایت و نجات کے لیے سب سے افضل ترین شخصیت کو مبعوث کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انہی کی امتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمیں ذرہ بھی احساس نہیں ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، آئیڈیل اور رہنما کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جی ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کہ آج ہمارا عمل عقیدے کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشیات کے اعتبار سے ہو، ہم دوسری قوموں کی نقالی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور آج یہی 2 دن کے بعد اسی مہینے کے اندر 25 دسمبر کو جسے ہم اہتمام کریں گے، جس فنکشن کے اہتمام کریں گے، جو ہم جشن منانے کی کوشش کریں گے، یقیناً ہمارے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ غیر قوموں کی عیسائیوں کی نقالی ہے۔ بیانی جس طریقے سے آج کا مسلمان عید میلاد النبی کا انعقاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر، ویسے ہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ 25 دسمبر کو جو ہوئی تھی، وہی سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا آج کل مسلمانوں نے بھی لے لیا ہوا ہے، اور ان کا عقیدہ باطل تھا۔ اور عقیدے کی سب سے بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لہذا اس کے جنم دن پر میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کی یہ بیٹا ہے، اللہ نے اس کو جنا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ لوگ کہتے تھے رحمان نے اپنے لیے لڑکا جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ رب العالمین کے نہ کوئی لڑکا ہے، نہ لڑکی، نہ کوئی اولاد، اور نہ سے کوئی ہم شریک۔ قرآن ناطق ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقل الله الحمد الذي لم يلد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. آپ کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملک. اللہ کی وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے اور سے کوئی شریک و ساجی بھی اس ملک میں نہیں ہے، اس بادشاہت میں نہیں ہے. آج اس باطل عقیدے کی بنیاد پر 25 دسمبر کو ہم جیسے کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ مسلمانوں کا سوا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کے اندر ان یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کی. اور یہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی آپ کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ بعض کے دوست ہوا کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ مِنْهُمْ، جو شخص تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ، جو شخص تم میں سے کوئی بھی اسے دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ اسی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ مائدہ کی آیت. اور اسی کی مناسبت سے من تشبہ بقوم فهو منہ، من تشبہ لغیرنا فلیس منا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ لغیرنا فلیس منا، یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے من تشبہ بقوم فهو منہ، کہ جو شخص بھی کسی غیر کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو یہود و نصارہ کی نقالی کرے، جو عیسائیوں کی نقالی کرے، وہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. لغیرنا، وہ سب داخل ہیں، یہود و نصارہ، کافر، مجوسی، نصرانی، سارے کے سارے داخل ہیں اس کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، ان کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور قرآن ناطق لا تتخذوا الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کا دوست مت بناؤ. آج ان کی ہم نقالی کر رہے ہیں، ان کے ہو بہو ان کے نقش قدم میں چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تحقیق ہے تم لوگ پیچھے پیچھے چلو گے یہود نصارہ کے، قدم سے قدم ملا کر چلو گے، بالش در بالش، ذرا بذرا. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات، جو حدیثیں موجود ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان تمام چیزوں سے منع کیا تھا. آج مسلمان قرآن کی مخالفت میں، نبی کی سیرت اور صورت کی مخالفت میں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی پکا اور سچا مسلمان سمجھتا ہے. یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہیں. بیانی جو مشابہتیں، جو طریقے ان کے اندر تھا، بہت ساری مثالیں. یہ صرف کرسمس ڈے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کی بنیاد پر کہ جن لوگوں نے، عیسائیوں نے اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اس کی پیدائش کے دن پر عید مناتے ہیں، اس کی نقالی ہم کر رہے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی عید نہیں اور ہفتے کا عید جمعہ. تو عیسائیوں کی مشابہت میں کرسمس ڈے منانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو غباروں سے سجاتے ہیں اور قمقمے جلاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. پتہ نہیں کن خرافات بدعات کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں اس کے اندر. لہذا یہ مسلمانوں کے لیے لائق اور ضروری نہیں ہے، بلکہ احتیاط اور احتراز لازم ہے کہ ہم عیسائیوں کی نقالی سے بچیں اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچیں. اور یہود و نصارہ کی مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو خبر ارشاد فرمایا کہ لا تشبہوا الیہود، لا تشبہوا الیہود بالنصارى، تم یہود و نصارہ کی مشابہت مت اختیار کرو. خالفوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن ہم ہیں نہیں، شبرن بے شبرن، ذراعن بے ذراعن، قدم سے قدم ملا کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور جس عقیدے کی بنیاد پر آج ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، گرچہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس طرح باتیں ہوں گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن مبغوض شے کو عبادت کے تصور کرتے ہوئے حرام کرا دیا تھا اور لعنتیں بھیجے تھے. لعنت اللہ علیہ النصارى، لعنت اللہ علیہ النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا. تو گویا کہ اپنے نبیوں کو مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ بنایا. اسی طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جہاں عقیدہ گڑھا کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ویسے ہی اس کے دین پر برتھ ڈے منانا شروع کر دیا. آج ہم اس کرسمس ڈے کو منا کر کے عیسائیوں کی نقالی کر رہے ہیں، یہود نصارہ کی موافقت کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے جائز درست نہیں ہے. اسی طریقے سے عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر برتھ ڈے مناتے ہیں. اور یہ طریقہ جہاں یہ الگ مسئلہ ہے، میں نے بتایا تھا عید میلاد النبی کے سلسلے میں. نہیں، آج کے ڈیٹ میں خواہ کرسمس ڈے کا مسئلہ ہو یا برتھ ڈے کا مسئلہ ہو یا عید میلاد النبی کا مسئلہ ہو، آج مسلمانوں نے اپنے اولاد کی پیدائش پر، اپنے بچے اور بچیوں کی پیدائش پر برتھ ڈے منانا شروع کر دیا ہے. یہ یہودیوں کی نقالی ہے، عیسائیوں کی نقالی ہے. کیا ثبوت ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سالہ 63 سالہ میں 23 سالہ نبوی زندگی ہے، نبوت کی زندگی ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ محبت رسول نہیں بلکہ عداوت رسول ہے. لہذا جو مسلمان آج عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے کرسمس ڈے کی طرح برتھ ڈے مناتا ہے بچوں کی، اپنے آپ کو خیر بنا لے، کیونکہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بدعات و خرافات سے بچنے کی تلقین کر دی، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کی، اور کہا من تشبہ لغیرنا من تشبہ لغیرنا فلیس منا، جو شاید غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ برتھ ڈے مناتے ہیں کیک کاٹ کر، اور دعوتیں چلتی، تحفے تحائف اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. آج اسکول کے اندر بھی بچوں سے چندہ لیا جاتا ہے اور اس دن وہ منایا جاتا ہے. کرسمس ڈے ابھی آ رہا ہے 2 دن کے بعد وقت. اس کے علاوہ المیہ یہ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا. پوری زندگی برتھ ڈے مناتا ہے، فلاں تاریخ کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور پوری زندگی مناتے مناتے جب مر جاتا ہے اس کے بعد بھی چہل متیجہ اور برسی منانا شروع کرنا. نعوذ باللہ. یہ سارے بدعات ہیں، خرافات ہیں. یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے. یقیناً جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی رسالت کا، اگر آپ نے ان کی مخالفت کی ان چیزوں کو کر کے، یقین جانیے کہ نجات ممکن نہیں ہو سکتی ہے. نجات ممکن ہوگی تو صرف اور صرف محبت رسول کی بنیاد پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بنیاد پر. اور قرآن ناطق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو. یہ آیت اس بات پر دال ہے کہ جو شخص بھی کسی فعل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. لہذا ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آج ہماری سوسائٹی جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ یہود و نصارہ تو دور کی بات ہے، ان کے ہمارا آمنا سامنا کم ہوتا ہے، لیکن ان کے طریقے شیطانوں نے نافذ کر دیا، ہم نے اپنا لیا. اور آج ہمارے سماج کے اندر جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان اور ہندو میں تفریق کیوں کریں، وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، ان کی خدمت کریں گے، اسلام کے احکامات پہنچائیں گے، اور تمام چیزیں جو ہمارے جان مال سے جتنی بھی ضرورتیں پڑ سکتی ہیں استعمال کر سکتے ہیں. کافروں کے ساتھ بھی میں نے پڑوسی کے حکم میں بتایا تھا پچھلے جمعہ کے اندر کہ پڑوسی اور کافر بھی ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کی نگہبانی کریں. لیکن جہاں شریعت کا معاملہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، اس کے اندر موافقت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن ناطق ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ مومنین کے علاوہ، مت بناؤ دوست. کیونکہ جب ان کی دوستی اختیار کرو گے ممکن ہے کہ اس کی دوستی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو اور خسارے کا سبب بن جائے. لہذا اس کے اعمال کو بھی ہم لوگوں نے آج کل ٹیچر ڈے، چلڈرن ڈے، ہولی ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈیز مناتے ہیں. جو طریقے آج ان کی یہاں رائج ہیں وہ طریقے ہم بھی نافذ کر رہے ہیں.
جن طریقوں کا کوئی ثبوت نہیں قرآن حدیث کے اندر۔ آج یہ بچہ ہمارے سماج کے رہنے والے نوجوان، ابھی 26 جنوری آنے والی، 25 دسمبر کو ڈرامہ کریں گے اور 1 جنوری کو پکنک منانے کا اہتمام کریں گے، پھر 26 جنوری آزادی کا مسئلہ الگ ہے، وہ قانون سازی کا، پھر 1 جنوری کے اندر آنے والے اوقات کے اندر ابھی سے تیاری ہوگی۔ بچوں کے اندر جوش اور جذبہ ہے، اپنے گارجین سے پیسہ جمع کر کے لے کے جمع کر کے اور یہ پکنک منانے کی کوشش کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، طالب علموں، اگر اسکول کے اندر تمہارا اہتمام کیا جا رہا ہے، کرسمس ڈے کا اس کا انکار کرو کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، نہیں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 1 جنوری چھٹی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس قرآن کی آیت کی مخالفت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین من تشبہ بقوم فہو منہ، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر تمہارا ساتھی کوئی غیر مسلم ہے اور اس کے ساتھ پکنک منانے کی تیاری کر رہے ہو تو اللہ کے واسطے سے باز آ جاؤ، اس کی محبت نہیں چلے گی، اور اس میں شراب، کباب، زناکاری، بدکاری، ساری برائیاں ہوتی ہیں دل کے اندر۔ نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ جتنا پیسہ لٹانا ہو بے حیائی میں، برائی میں، شراب نوشی میں، زناکاری، بدکاری میں، اس دن کا بھی اہتمام ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا یا جشن منانے کا حکم صادر فرمایا ہے سوائے عیدین کے موقع پر، کہ عید کے دن ہم خوشی کا اہتمام کریں، وہ بھی حدود کے دائرے کے اندر، غیر شرعی حدود کے اندر نہیں، بلکہ شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہو وہ اتنی ہم کریں، اپنے اہتمام کریں خوشی کا رب العالمین سے، اس کے اندر اپنی مغفرت کرائیں۔ عیدین خوشی منانے کے لیے اسلامی طریقے کے اندر نافذ ہے 2 چیزیں، آج اس کے علاوہ عقیدے کے اعتبار سے، معاملات زندگی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کافروں کے نقالی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آج تو المیہ ہے کہ جس مسلمان کے گھرانے میں ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، پورا گھرانہ مسلمان ہے، آج مسلمانوں نے بھی اپنے نام کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہے کہ مغربی تہذیب کا اثر ہمارے تخلیق کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم غیر قوموں کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کا نام سونو، مونو، راجو، ٹنکو، پنکو، پتہ نہیں کن کن ناموں کا رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جائز نہیں ہے ایسا نام رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم دنیا کے سارے ناموں میں سب سے بہتر اور افضل نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، لہذا تمہارے بچوں کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ رکھا کرو۔ آج کوئی سوال کرتا ہے مولوی صاحب جب میرے پاس لڑکا پیدا ہوا ہے اس سے نام رکھ دیے، ہم کہیں گے عبد الرحمن رکھو، نہیں تو بہت پرانا نام ہے، گھسا پٹا نام، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں پسند نہیں۔ کیوں؟ ہم تو سنا ہے غیروں کا نا، ہمارا دوست کوئی راجو ہے تو ہم بھی راجو رکھیں گے، ہمارا کوئی دوست ٹنکو ہے تو ہم بھی ٹنکو نام رکھیں گے۔ یقین جانیے اس نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام کو چینج کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا تو آپ نے اس کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ آسیہ کا مطلب نافرمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو چینج کیا اور اس کا نام جمیلہ رکھنے جائے خوبصورتی کے معنی میں۔ ایک اور صحابیات ہیں ان کا نام برہ تھا، ان کا نام رکھا میں بھول رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو چینج کیا ہے، آسیہ سے نام چینج کر جمیلہ رکھ دیا۔ تو ہم اپنے ناموں کو چینج کیوں رہے کہ ہمارے پاس تو مسئلہ ہے کہ ہمارے سماج میں تو یہ اچھا نام نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم اپنے نام کو بھی چینج کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی شخصیت کو برقرار رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کے نام کے اندر بھی اس بات کے بھرپور لحاظ رکھیں کہ ہمارا نام جو بچہ کا ہو اچھا سے اچھا نام ہو، جو صحابہ کرام کا تھا، تابعین طبع تابعین کا، ان تمام اسماء ہمارے پاس موجود ہیں، ان اچھے ناموں کو رکھا کریں۔ آج سماج کے اندر چلے جائیے، کوئی مثلا کہ کوئی منا ہے، منا نام کا آدمی ایک ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی ہندو، دونوں دوست ہیں، داڑھی مجھ کسی کے پاس نہیں ہے، بال بڑے بڑے ہیں، اس کا نام منا ہے، اس کا نام منا ہے، آپ کس سے منا ہے، کس سے مسلمان سمجھیں گے؟
تمیز نہیں ہوتی ہے، سلام کرنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سماج کے اندر دیکھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے نام کے اندر بھی ہم نے انگریز یہود غیر قوموں کا اثر ہمارے نام کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے، اس کو بھی ہم چینج نہیں کریں۔ ضرورت ہے اس کو چینج کرنے کی، اور اچھے طریقے سے جو اچھا نام ہے اس کا چوائس کریں، گرچہ سماج کے لوگ اسے لائک کریں یا نہیں کریں۔ اسی طریقے سے رسم و رواج کی پابندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ رسم و رواج کی بیماریاں جو ہیں نا، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں نے بتایا کہ پوری زندگی بچپنے سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک سارے جو ہمارے حرکات و سکنات ہیں یہ غیروں کی مشابہت میں ہیں، اور میں نے شادی بیاہ کے مسائل بتائے تھے، اور اس کے اندر جہیز کے لین دین کے مسئلے کو بتایا تھا میں نے، اور آج اس کی مشابہت یہ نظر آتی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر نئی چلن شادی کے پہلے جو سنت ہے، شادی مقدس رشتہ ہے، اس کے اندر بھی خرافات و بدعات کو شامل رکھ لیا اور غیر قوموں کی نقالی کر رہے ہیں۔ وہ اس ناطے کہ آج ہمارے پاس منگنی کا رواج چل چکا ہے، اور منگنی کے اندر اضافہ ہو گیا۔ کس کی نقالی ہو رہی ہے؟ یہ غیر قوموں کی، کفار کی نقالی ہوتی ہے۔ تلک و جہیز کی رسم یہ اس کی نقالی ہے، برات کی رسم یہ ہندوؤں کی نقالی ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھی منگنی کا رسم زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ لڑکا لڑکی پسند کرنے مسئلہ ہو، اب منگنی کرنے کے لیے 50 آدمی آ رہے ہیں، 100 آدمی آ رہے ہیں، ایک سمجھیے کہ بھیڑ ہے باراتی کی شکل میں، اور وہاں جاتے ہیں، لڑکے کو انگوٹھی پہنایا جاتا ہے، کپڑا دیا جاتا ہے، لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر پیلا پیلا کپڑا پہننے کے رواج۔ اپٹن لگنے کے اندر بھی پیلے، سارے گھر کی عورتیں پیلا پیلا کپڑا پہن رہی ہیں۔ کیا یہی شرعی حدود ہے؟ کیا صحابہ کرام کی شادیاں ایسے ہی ہوئی؟ صحابیات کی شادیاں ایسے ہی ہوئی؟ میں نے بتایا تھا پہلے، اس کو آپ کے ذہن میں باتیں ہوں گی۔ آج یہ منگنی کی رسم، ایک لڑکی والا شادی شدہ جس کی لڑکی نہیں ہے شادی شدہ، یا شادی کرنے کا پیغام کوئی دیتا ہے، تو اس کے اندر 50 آدمی دیکھنے جائے گا، اور اس کے رشتہ دار فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ یقین جانیے حرام ہے، حرام۔ کسی غیر محرم کو دکھانا، کسی محرم کو دکھانا جائز نہیں ہے۔ صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے رشتہ تلاش کرنے کے لیے، ماما جاتا ہے، لڑکا کا بہنوئی جاتا ہے، لڑکا چچیرا میرا کھلیرا پھپھیرا پتہ نہیں کہاں سے کتنے لوگ اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ رسم جو ہے پیلا پڑا کپڑا پہن کے انگوٹھی پہنانا لازم ہے، کپڑا دینا لازم ہے۔ یہ سارے طریقے ہم نے لیا ہے، انہیں غیر قوموں سے لیا ہوا، انہیں غیر قوموں کی نقالی ہو رہی ہے، جو آج ایک لڑکی والے کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ منگنی کی رسم ادا کرنے میں لڑکی والا پریشان ہوتا ہے، اور ہم کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، پکے اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اہل حدیث کا لیبل لگا کر کے اہل حدیث لوگوں کے درمیان صرف زبانی طور پہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ شادی بیاہ کا جو مسئلہ آتا ہے نا، ساری اہل حدیث ختم ہو جا رہی۔ میں نے تجربہ کیا ہے، اور ایسے ایسے رشتے کو ٹکرانا پڑا ہے وہاں جس بنیاد پر اہل حدیثوں کے، کہ کہیں تو رسم کی ادائیگی ہے، کہیں ایسا خاندان کا مسئلہ ہے، کہیں منگنی کا مسئلہ ہے، کہیں مال کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی منگنی کی رسم ہو، تلک جہیز کی رسم ہو، برات جتنی برات کی رسم ہو، یہ ساری چیزیں رائج ہو چکی ہیں، یہ غیر قوموں سے ہم نے لے لیا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم نوجوان اس پیغام کو عام نہیں کریں گے، اور یہ ہمارے گارجین حضرات جو اگر کوئی منگنی کا پیغام دیتا ہے، آپ کہیے شوق سے، آئیے لڑکے کو دکھائیے، لڑکا آئے گا، اس کے گارجین آئے، دیکھیں ماں آئے گی، بہن آئے گی، محرمات میں سے آئے دیکھ کے جائے۔ لیکن لڑکے کے علاوہ منگیتر کو دیکھنے کا اجازت کسی دوسرے شخص کو نہیں ہے۔ چچیرا میرا کھلیرا پھپھیرا جو بھائی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اسے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ منگیتر کو دیکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جسے تم پیغام دے رہے ہو شادی کا، اس کو جا کر تم خود دیکھو اپنی آنکھوں سے، وہ تمہیں دیکھ لیں، اتنی ہی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آج پسند کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، لڑکا کو پسند ہو، نہیں چچا کہہ رہے ہیں اچھا رشتہ نہیں ہے، باپ کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، ہم نے سارا یعنی کہ جتنا سسٹم ہو سکتا ہے سب نے غیروں کی نقالی میں تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم کہیں مسلمان ہیں، رب العالمین نے مختلف آیتوں کے اندر ان تمام طریقوں کی تردید کی ہے،
اور آج ہم نے شریعت کے اسلامیہ کے احکام کو مذاق کے طور پر لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کی بھی معنی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ولی دوست مت بناؤ جو دین کو لہو و لعب اور حد سے مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنی۔ تو آج ہم جتنے بھی کارنامے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کارنامے یہ ہم یا تو دین کے مذاق اڑانے کی بنیاد پر ہے، یا نہیں تو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے کی بنیاد پر ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، شادی کر لیجئے، یا شریعت کے خلاف تو عمل کیوں کر رہے ہو، تو کہے گا چلیے ملا گری مت کیجیے، اپنا دیکھیے، ہم اپنا دیکھتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ کو ٹھکرانا شروع کر دیا۔ ہر معاملے کے اندر میں بارہا کیا کرتا ہوں، آج عبادتوں سے ہم کو سے دور ہیں، ہم عبادتوں میں کو سے دور ہیں، معاملات بھی ہمارے گڑبڑ ہیں، معاشیات بھی ہمارے گڑبڑ ہیں، اخلاقیات بھی ہمارے گڑبڑ ہیں، رسم و رواج کی پابندی ہے، اور شادی بیاہ کا جو مقدر رشتہ ہے اس کو بھی ہم پامال کرتے چل جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جتنے بھی بدعت و خرافات ہیں اس کے اندر ہم نقالی کر رہے ہیں غیر قوموں کی، اور رسم منگنی کا رسم ادائیگی ہو، یا بارات کی ہو، یا تلک یا جہیز کی۔ اس کے بعد آج ہمارے سماج کے اندر گانے بجانے کے شوقین، یہ موبائل ایک فتنہ ہے، اور موبائل ایک رحمت ہے، اور موبائل ایک زحمت بھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر موبائل ایک رحمت ہے یا زحمت ہے، اسے کیا خرابیاں ہیں، کیا فوائد، انشاءاللہ باتیں کروں گا۔ لیکن آج گانے بجانے کے شوقین ہمارے سماج کے اندر، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر زیادہ پائی جا رہی بیماریاں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھیں کہ موبائل، کان میں لگائے ہوئے ایئر فون، گانے بجانے کے شوقین ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں، چاروں طرف سے سماج اذان کی آواز آتی ہے، اس کے بعد بھی ہمارے کان کے اندر سے گانے کی آواز نہیں ہٹتی ہے۔ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، ہم اپنے دروازوں پر، چوک چوراہوں پر، محلوں کے دروازوں پر، لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر گپاشٹیں کیا کرتے ہیں۔ ہمیں ذرا اس بات کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، عقیدے اور عمل کے اندر پورا طریقہ رچ بس کیا ہوا غیر قوموں کا۔ جس طریقے سے غیر قومیں گانے بجانے کے عاشق ہیں، وہ دلدادہ ہیں، ان کی پوری زندگی فرحت و شادمانی کی زندگی گانے بجانے میں ہوتی ہے، آج ہم مسلمانوں نے بھی لے لیا ہے، آج ہم اس کے دلدادہ ہو چکے ہیں، لہذا اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ہمارے پر۔ اور یہ موبائل کے ذریعے اتنی خرابیاں ہیں، شادی کے اندر بگاڑ، سماج کے اندر اخلاقی گراوٹ، جتنے بھی نئے نئے طریقے ہو سکتے ہیں سب موبائل نے دیا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر 90% نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بگاڑ کا جو سبب ہے غیر قوموں کی دوستی، مخلوط تعلیمات، ایک جگہ بیٹھنے، پڑھنے، لکھنے کی وجہ سے وہاں محبتیں ہوتی ہیں، بات وچار ہوتے ہیں، نمبر ملتا ہے موبائل کا، اور پھر چاٹنگ شروع ہوتی ہے۔ تو ایک مخلوط تعلیم کی بھی ممانعت ہے کہ پردے میں جتنا عصری تعلیم دینا ہو، دینی تعلیم دینا ہو، دیجیے، لڑکیوں کو بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلوط تعلیم، جہاں پر ایک ہی کوچنگ کے اندر 50 لڑکا بیٹھا ہو، وہیں 50 لڑکیاں بیٹھی ہو، اور وہیں پہ ہم تعلیم دلانے جا رہے ہیں اصلی تعلیم کو لے کر، یقین سے خسارہ اور نقصان یہ لازم آتا ہے کہ وقت سے پہلے، بلوغت سے پہلے بھی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، اور شادی کے پیغامات یا شادی کے بوجھ کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں، اور یہ چاٹنگ کرتے ہوئے لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ گارجین حضرات سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کریں گے، لڑکا دیندار ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، اور بدیس میں کماتا ہوگا، اچھی جیسی نوکری ہوگی، اس کے اندر اس کی عمر ضائع ہوتی ہے، اور زیادہ لڑکے لڑکیوں کی عمر ضائع ہونے کی بنیاد پر، اور مخلوط تعلیم حاصل کرنے کی بنیاد پر، اور موبائل کی فراوانی ہونے کی بنیاد پر سارے ذرائع ایسا جمع ہو جاتے ہیں، اور بالآخر یا تو راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ لہذا وقت کے اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اندر قوت باء کی صلاحیت ہو جائے، شادی کر دو، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے فوراً شادی کرو، یہی نبی کا اسوہ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ غیر قوموں کی نقالی ہم نہ کریں،
مزید خطرات لاحق ہوں گے، مزید سماج کے اندر رسوائیاں ہوں گی، اور مزید رب العالمین کے سامنے جب سوال ہوگا ان برائیوں کے بارے میں ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر موبائل رحمت یا فتنہ ہے یا زحمت ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ اس باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہود و نصارہ کی مشابہت، عیسائیوں کی مشابہت، کافروں کی مشابہت اور اس سے دوستی کرنے کی ممانعت رب العالمین نے بیان کر دیا، اس سے ہم بچیں اور محبت کریں تو صرف، دوستی کریں تو صرف مومنوں سے، اللہ اس کے رسول سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، ان کی محبت میں نجات ہے۔ ہر معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو سامنے رکھے، انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عنایت فرمائے۔ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو کرسمس ڈے اور پکنک اور جتنی بھی خرافات و بدعات رسومات ہیں ان تمام رسومات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد میں تمام مسلمانوں کو متبع رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔